الاسلام، محترم معزز سامعین کرام اور باہر سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے دینی اسلامی بھائیوں، آج کے اس جلسہ میں اب حضرات کے سامنے میں جس عنوان کو لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، جس عنوان کو بولنا چاہتا ہوں، وہ ہے اللہ سے ڈر۔ کیونکہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج جس زمانے میں ہم چلتے ہیں، آج ہم اور آپ جس زمانے میں چلتے ہیں پھرتے ہیں، وہ زمانہ بہت ہی خراب ہوتے جا رہا ہے۔ اسی لیے یہ میرا توفیق ہے۔ محترم دوستو، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا اور تمام ادیان پر غالب ہونے والا دین رحمت یعنی اسلام دین عطا کیا، ایک ایسا مکمل دین جس کو اللہ رب العالمین خود پسند کرتے ہیں۔ اور اس دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، سب سے بہترین دین، سب سے خوش آمدید دین، سب سے اچھا دین، سب سے شانتی دین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین رحمت، وہ دین اسلام۔ کیونکہ ان کے بارے میں قرآن اعلان کر کے کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ کے نزدیک معتبر دین اسلام ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ کو دوستو، اور سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا کر خیر امت کے لقب سے ملقب کیا۔ محترم دوستو، یہ اور بہت ہی بہترین نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری امت بنا کر بھیجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنایا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو، تمہیں جن لوگوں کے لیے پیدا کی گئے ہو کہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہو۔ میرے بھائی اور بزرگ کو دوستو، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم جو برے آدمی ہیں، جو اچھا کام نہیں کرتے ہیں، جو برائی کرتے ہیں، جو خراب کام کرتے ہیں، ان کو اچھائی کی طرف بلائے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قرآن اعلان کر کے کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری صرف عبادت کرتے رہے۔ محترم بزرگوں دوستو، اب بتائیے صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صرف اسی لیے بھیجا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی عبادت کرنا چاہے اور کسی اور کا نہیں۔ کیونکہ جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت ہی بہترین زندگی دی ہے، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو دو ہاتھ دیے ہیں، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو دو پیر دیے ہیں، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو دو آنکھیں دیے ہیں، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو دو کانیں دیے ہیں، میرے بھائی اور بزرگ کو دوستو، اتنی نعمت ہونے کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح سے نہیں جانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح سے عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ اب بتائیے صحیح، اب جا کے پوچھیں ان لوگوں سے جن کے پاس دو ہاتھ نہیں ہیں، جن کے پاس دو پیر نہیں ہیں، جن کے پاس دو آنکھیں نہیں ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگ کو دوستو، اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، کبریائی و بڑائی میں، تعریف و توصیف میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حال میں نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ تو اس کی ہیبت سے خود ہی ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فرشتے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہر وقت
एवरी टाइम वो अल्लाह ताला से डरते रहते हैं, अल्लाह ताला से खौफ खाते रहते हैं। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने कहा कि अशरफुल मखलूकात इंसान है, अशरफुल मखलूकात इंसान है, अशरफुल मखलूकात इंसान है। उसके बावजूद हम और आप अल्लाह ताला को सही से नहीं डाकते हैं, अल्लाह ताला की सही से इबादत नहीं करते हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, आइए हम हदीस की तरफ जाते हैं और आपको बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से कितना डरते थे, अल्लाह ताला से कितना डरते हैं, उनके बारे में हदीस आते हैं। हजरत मुतर्रफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हजरत मुतर्रफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद कहते हैं कि मैं एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, मैं आ गया तो अचानक देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। उस वक्त हो गया और जाने के बाद देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख दबाई हुई है। मेरे भाई और बुजुर्ग को दोस्तों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिली नमाज पढ़ रहे थे, नफल नमाज पढ़ रहे थे, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। मेरे भाई और बुजुर्ग को दोस्तों, और दूसरे हदीस में आते हैं, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, वो कहते हैं कि आतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नमाज पढ़ते थे, ऐसे नमाज पढ़ते थे कि मुझे लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में चक्की सी चल रहा हो, एक कोई मशीन चल रहा हो। मेरे भाई और बुजुर्ग को दोस्तों, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में कोई मशीन नहीं चल रहा था, कोई चक्की सी नहीं चल रहा था, कोई कोच नहीं चल रहा था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ रहा था, आपकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मेरे भाई और बुजुर्ग को दोस्तों, यही नहीं बल्कि और दूसरे हदीस में आते हैं, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम में वरमा जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर फूल जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाता, हे अल्लाह नबी, हे दयार नबी, हे खातिमुन नबिय्यीन, हे रहमतुल लिल आलमीन, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही तो खातिमुन नबिय्यीन है, उसके बावजूद आप इतनी लंबी नमाज क्यों पढ़ते हैं कि आपके कदमों में वरमा जाता, आपके पैर फूल जाते। मेरे भाई और बुजुर्ग को दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए और इबरत हासिल कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा। क्या फरमाया? अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, जिस अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है, जिस अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में दोस्त कहकर पुकारा है, कि मैं उस अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मेरे भाई और बुजुर्ग को दोस्तों, ये उस नबी का खौफ इलाही का हाल है जिसको गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र का सर्टिफिकेट हासिल है, जिसको गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र का सर्टिफिकेट हासिल है। उसे कहा गया है कि आपका अगला और पिछला तमाम गुनाह माफ कर दिए गए हैं, जितने आपके गुनाह हैं सब मिटा दिए गए हैं, सब माफ कर दिए गए हैं। उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से इतना खौफ करते हैं, अल्लाह से इतना डरते हैं, अल्लाह से इतना डरते हैं। मेरे भाई और बुजुर्ग को दोस्तों, और आज हम और आप कैसे चलते हैं? आज हमारे सामने मस्जिदें बहुत ज्यादा है, आज हमारे सामने मस्जिदें बहुत ज्यादा है, लेकिन नमाजी बहुत कम। मुहतरम, टाइम कम होने की वजह से मैं आपको और दो बात बोलना चाहता हूं कि आज हम और आप अल्लाह से डरने के अलावा अल्लाह को नहीं पुकारते हैं। आज हम और आप हदीसों को नहीं मानते हैं, कुरान की बातों को नहीं मानते हैं। मौलवी साहब तो चिल्ला का खुतबा देते हैं, उसके बावजूद हम और आप अल्लाह ताला को सही से नहीं डांटते हैं, अल्लाह ताला की बातों को सही से नहीं मानते हैं, क्योंकि आज हम और आप
نام کا مسلمان ہو گئے ہیں، کام کا مسلمان نہیں۔ اور صحابہ کرام نام کے مسلمان تھے اور کام کے بھی مسلمان تھے۔ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں آتے تھے وہ باتیں اس وقت مانتے تھے، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دن میں 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے باوجود ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم اور آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ہم اور آپ کہاں کا مسلمان ہیں؟ کیا نام رکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں؟ کیا گھر میں جنم لینے سے مسلمان ہو جاتے ہیں؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلے آپ کو اور ہمیں اور ہمارے ماں اور بہنوں کو قرآن اور حدیث کی باتوں کو ماننا پڑے گا، اس کے بعد ہم اور آپ مسلمان کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم اور آپ مومن ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، اسی لیے امام الہند علامہ ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں متعدد سے متعدد چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ آگ اور پانی ایک جگہ ہو سکتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ ایک گھٹ میں ایک شیر اور بکری پانی پی سکتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ پیٹرول اور پانی ایک جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن غیر اللہ کی عبادت اور اللہ کا خوف، یہ دو چیزیں کبھی نہیں مل سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سود بھی کہوں گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں حرام بھی کہوں گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں چوری کا مال بھی کھاؤں گا اور نماز بھی پڑھوں گا، نہیں نہیں، کبھی نہیں، آپ کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ امام الہند علامہ ابو الکلام آزاد کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز جمع ہو سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، لیکن غیر اللہ کی عبادت اور خوف الہی، یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہیں سے میں اپنا تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعائے گا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو خوف الہی سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔